ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمرو بن عائز بن عمران بن مخزوم کی صاحبزادی تھی۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے قیم کے حوالے کیا۔ قیم نے تیروں کو گردش دے کر قرہ نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً حضرت عبداللہ کے ننہال والے یعنی بنو مخزوم اور حضرت عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں، اگر عبداللہ کے نام قرعہ نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں، اسی طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ حضرت عبد المطلب نے واپس آ کر حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی، مگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ اندازی کرتے گئے، مگر قرعہ حضرت عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب حضرت عبد المطلب نے انہیں حضرت عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیرت کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابغہ جادی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت درد انگیز مرثیہ کہا، جس کے چند اشعار کا اردو ترجمہ یہ ہے: بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگو خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ کا کل ترکہ جو انہوں نے وراثت میں چھوڑا تھا اس میں 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن۔ یہی ام ایمن ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے بارے میں مفصل گفتگو کی، اور اس کے بعد جو آئندہ ویڈیو ہے اس میں انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر مفصل گفتگو ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا اور گھنٹی کے نشان کو دبا کے بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔